السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک ہے، 10 شوال ہے 2025۔ تو آج ہم نکاح اور شادی کے بارے میں بیان کریں گے۔ وجہ یہ ہے اس کی موضوع رکھنے کی کہ شوال کے مہینے اکثر لوگ شادی اور بیاہ جو ہے وہ کرتے ہیں، تو ہم نے بھی آج کا جو موضوع ہے وہ شادی اور بیاہ جو ہے وہ رکھا ہے۔ سب سے پہلی بات، نکاح کی اہمیت۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقہ جو ہے وہ نکاح رہا ہے۔ سورہ الرعد ہے، آیت مبارکہ کریمہ 38 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد جو ہے وہ بنائی، یعنی کہ وہ بیوی بچوں والے تھے۔ بلکہ ادھر ازواجن کے الفاظ ہیں کہ ایک نبی کی کئی بیویاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیویاں جو ہیں وہ 100 کے قریب تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی آ کر نکاح جو ہے وہ کریں گے۔ دوسری دلیل نکاح کی اہمیت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الروم میں آیت مبارکہ کریمہ 21 میں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں ہی میں سے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اور اس اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے تمہارے درمیان، یعنی کہ میاں بیوی کے درمیان مودۃ و رحمہ، محبت اور رحمت جو ہے وہ رکھ دی۔ اس سے 4 مسئلے جو ہے وہ اس آیت مبارکہ کریمہ سے معلوم ہو رہے ہیں۔ پہلی بات فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم ان عورتوں سے سکون حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور رکھا لیکن مرد کا سکون اس میں رکھ دیا، یعنی کہ یہ الفاظ ہیں الیہا، ہا جو ہے وہ مونس کی ضمیر ہے کہ اے مردو تم سکون حاصل کرو ان عورتوں سے، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت جو ہے وہ رکھ دی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مرد عورت سے سکون پاتا ہے۔ دوسری بات، ہمارے ہاں کہتے ہیں جی شادی نہیں کی تو جتنا عرصہ انجوائے کر لو، مطلب یہ ہے کہ شادی کے بعد ذمہ داریاں آ جاتی ہیں تو تم جو ہے نا جتنا مزے انجوائے کر سکتے ہو کر لو، حالانکہ بات الٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شادی کے بعد بندہ انجوائے کرتا ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا،
کا तर्जमा करें कि ताकि तुम इंजॉय करो उन औरतों से। तो जितनी पुरसुकून जिंदगी शादीशुदा बंदे की होती है कि वो घर में जाकर अपनी बीवी बच्चों में रहकर सुकून पाता है, वो बाहर गली महलों में बैठकर सुकून नहीं मिलता। तीसरी बात ये है कि इधर आ रहा है कि लितस्कुनू इलैहा, कि सही लुत्फ लज्जत मोहब्बत मुवद्दता ये मियाँ बीवी में है। क्या मतलब? हमारे यहाँ जितने भी फिल्में, ड्रामे, कहानियां, अफसाने, वो सब शादी से पहले पहले हैं। यानी कि मोहब्बत हुई, कहानी चली, शादी हुई तो कहानी खत्म। हालांकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लितस्कुनू इलैहा, कि जो सुकून इत्मीनान कहानी शादी से पहले नहीं बल्कि शादी के बाद शुरू होती है। फिर आगे आ रहा है मवद्दतन व रहमा। इसका मतलब ये हुआ कि जवानी में मोहब्बत है और बुढ़ापे में रहमत है। यानी कि मियाँ बीवी बुढ़ापे में भी एक दूसरे को नहीं छोड़ते, एक दूसरे का जो है वो सहारा होते हैं। और आप देख लीजिए, फैसलाबाद का लड़का हो, पिंडी की लड़की हो, कहाँ का बंदा कहाँ की लड़की, जब अल्लाह ताला निकाह कर देते हैं तो पूरी पूरी जिंदगी वो उसके पास रहती, बल्कि माँ बाप के घर कम रहती है, शोहर के घर में ज्यादा रहती है। तीसरी बात जी, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, सूरह अल बकरा है, आयत मुबारक करीमा 187 है। फरमाया कि वो औरतें तुम्हारा लिबास हैं, यानी कि बीवियां शोहरों का लिबास हैं और शोहर बीवियों का लिबास है। ये लिबास का है सूरह अल बकरा में, आयत मुबारक करीमा 187 में। इसमें अल्लाह ताला ने 4 बातें बयान फरमाई लिबास कहकर। लिबास कहा है तो याद रख, इसमें इशारा है कि मियाँ बीवी में कोई पर्दा नहीं, हत्ता कि ये एक दूसरे के सतर को भी देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि लिबास सबसे ज्यादा करीब होता है बंदे के। कहते हैं माँ बाप का अदब अपनी जगह, लेकिन जितने ये करीब होते हैं ना मियाँ बीवी एक दूसरे के, इतना कोई रिश्ता करीब नहीं होता। हत्ता कि माँ बाप भी इतने करीब नहीं होते जितने के मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब होती हैं। कहां से पता चला? अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा है, ये एक दूसरे का लिबास है, और जिस्म के सबसे ज्यादा करीब लिबास होता है। तीसरी बात यह है कि लिबास जो होता है ना, लिबास वो ऐबों पर पर्दा डालता है। कोई फोड़ा है, कोई फिंसी है, कोई जिस्म पे कोई दाग है, तो लिबास उसको छुपा देता है। तो मियाँ बीवी भी ऐसे होने चाहिए जो कि एक दूसरे का ऐबों को छुपाएं। वो कौन क्या है जी मियाँ बीवी जो कि एक दूसरे के ऐब को उछालें? तो अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को लिबास कहा। बल्कि एक लतीफ बात है मैंने पढ़ी, कहते हैं जितने कुंवारे सारे नंगे हैं, बेलिबास है। भी वो क्यों? कहते अल्लाह ने खुद ही तो कहा है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, तो ये सारे बेलिबास है, कुंवारे नंगे हैं। तो जब ये शादी करते हैं तो ये लिबास पहन लेते हैं। तो ये लिबास कहकर ये बात जो है ना अल्लाह ताला ने बताई है। लिबास खूबसूरती का जरिया होता है, तो शादी भी इंसान की खूबसूरती का जरिया है। लिबास इंसान की गर्मी और सर्दी से हिफाजत करता है, लिबास। इसी तरह शादीशुदा मोहसिन कहते हैं, मोहसिन कहते हैं किले वाला। तो जो बंदा किले में आ जाए महफूज हो जाता है। तो जो बंदा शादी करवाता है तो वो बेहयाई से दूसरी चीजों से महफूज हो जाता है।
चौथी बात जी, फरमाया निसाउकुम हर्सुल लकुम, सूरह अल-बकरा है, आयत मुबारक करीमा 223 है। फरमाया जो औरतें हैं ना, औरतें, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो तुम्हारी खेतियां हैं, औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, कुरान कह रहा है सूरह अल बकरा में। सवाल, खेतियां कैसे हैं भाई? खेतियां ऐसे हैं कि खेती से अनाज बंदा हासिल करता है। वाह, खेती से क्या हासिल करता है? अनाज। तो शादी से भी मकसद जो है ना वो औलाद है। खेती से क्या हासिल होता है? अनाज। तो बीवी से क्या हासिल होगा? औलाद। तो असल शादी का मकसद औलाद है। असल में ना अल्लाह ताला की ज़ात पाक है हकीम। अल्लाह ताला की हिकमत ने तकाजा किया कि क़यामत तक इंसान रहे, इंसान दुनिया में आना बंद ना हो। तो अल्लाह ने फिर एक लतीफ तदबीर की कि इस शादी में लुत्फ रख दिया। तो बंदा लुत्फ की खातिर शादी करता है, बाद में औलाद होती है। तो अल्लाह का मकसद औलाद है। क्या दलील है? फरमाया निसाउकुम हर्सुल लकुम, कि जो औरतें हैं वो तुम्हारी खेतियां हैं। और यही वजह है कि शरन शरीयत में कोई पर्दा नहीं। ये जो पीछे से करते हैं औरत के, इससे औलाद हो सकती है? नहीं। तो इसी से पता चलता है कि ये मना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुम अलबाआ, ए नौजवानों की जमात, अगर तुम में से कोई इसी के अंदर ताकत है तो वो निकाह करे, क्योंकि निकाह जो है वो निकाहों को झुका देता है और सतर की इज्जत की हिफाजत करता है। और जिसके अंदर ये ताकत नहीं है वो रोजे रखे, क्योंकि रोजा जो है उसको ख्वाहिशात को कम कर देगा। अब सवाल ये है कि ताकत से क्या मुराद है? कि अगर तुम में से ताकत हो तो वो निकाह करे। ताकत से मुराद ये दोनों चीजें हैं। पहली चीज कि अज़वाजी हकूक अदा करने की भी ताकत हो। अगर कोई नामर्द है, जहां उसके अंदर ये सलाहियत ही नहीं है, तो वो शादी उसके लिए हराम है, क्योंकि उसने बीवी को नुकसान पहुंचाना है, यानी कि मुर्दाना कुव्वत भी हो। मेरे पास लाइब्रेरी में ना एक बाप आया, उसके साथ उसकी बेटी भी थी, मुताला करने आए थे। बातचीत हुई तो उसने बताया कि मैंने अपनी बेटी की ना लाखों रुपए लगाकर शादी की। बाद में वो लड़का जो है वो अज़वाजी हकूक अदा करने से ताकत ही नहीं थी उसके अंदर, कि नामर्द था। तो अब मसला पैदा हो गया। लड़की ने बता दिया सारा कि भी कोई मसला ही नहीं है। फिर वो जज वकीलों से मशवरा किया, उन्होंने कहा जी ये खुला ले लें। क्यों? ये अपनी इज्जत को बचाने के लिए लड़की को भी कत्ल कर देते कि हमारा पर्दा उठना हो। बेशरम को इतनी शर्म नहीं आई, उसे खुद तो पता होता है ना बंदे को कि मैं किस काबिल हूं कि नहीं, तो किसी की लड़की पर आजमाइश क्यों करनी? इतनी बेशर्मी वाली बात है। यानी कि उसने किसी की बेटी को लाकर इम्तिहान में डाला, उसको रो रहा था बेचारा वो। ज़ाहिर है अगर एक ने अपनी बेटी के लाखों रुपए लगाए हैं और लड़का इस काबिल नहीं है तो कितने दुख की बात है। लड़की को भी ऐब लग गया। तो बहरहाल अज़वाजी हकूक अदा करने के भी लायक हो, और दूसरा ये है कि खर्चा उठाने के भी लायक हो, क्योंकि नानो नुस्खा जो है वो मर्द की जिम्मेदारी है। बाज बंदे कह देते कोई बात नहीं जी, अल्लाह बाद में गनी कर देगा, अमीर कर देगा, शादी कर दो। नहीं, क्या हम पहले अगर अपनी बेटी बहन की शादी करनी हो, हम ये नहीं देखेंगे कि लड़का कमाने वाला है कि नहीं? तो दूसरों की लाते वक्त हम ये कहें
کہ کوئی بات نہیں ہے, خود ہی لڑکا امیر ہو جائے گا. کیسے ہوگا؟ خود وہ اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا تو وہ اپنی بیوی کو کیسے کھلائے گا؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ کمانے کی طاقت ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا, کہ وہ جو ہے نا اپنا پرہیزگاری اختیار کریں, یعنی کہ بچے پرہیزگاری اختیار کریں, پاک رہن, تو وہ نکاح نہ کرے حتیٰ کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی نہ کرتے. مطلب اگر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ تم خرچہ اٹھا سکو تو روزے رکھو, پاک دامن رہو, حتیٰ کہ جب اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے پھر شادی کر لینا. ہاں, ہم اس کے بعد کے بھی خلاف ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جی وہ کروڑ پتی ہو, اتنا ہو, پھر شادی کریں گے. نہیں, بس وہ اپنا خرچہ اپنی بیوی اور ہونے والے بچوں کا واجبی سی ضروریات پوری کر سکتا ہے تو نکاح کر دے. ہاں, روزے پھر کب رکھے بھئی؟ طاقت بھی ہے, خرچہ بھی اٹھا سکتا ہے, رشتہ ہی نہیں مل رہا, اب گناہ میں تو نہ پڑنا, تو پھر روزے رکھے. ان دو چیزوں کے علاوہ, بیوی اور روزے کے علاوہ, ہر طریقہ ناجائز اور حرام ہے. باقی ٹھیک ہے یہ بات کہ نانو نسخے کے ذمہ داری جو ہے نا وہ کس پر ہے؟ مرد پر. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور رجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. فرمایا اللہ تعالیٰ نے مردوں کو درجہ دیا عورتوں پر, فضیلت دیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ مال اپنا خرچ کرتے ہیں, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو ہاں, اب سوال ہے کہ کیا عورت مرد کا ہاتھ نہیں بٹا سکتی, اس کی معاشی مدد نہیں کر سکتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کر سکتی, لیکن فرض نہیں ہے اس پر. مرد پر اس کا جو ہے نا, مرد پر احسان ہوگا. اس کے لیے 3 دلیلیں ہیں. پہلی دلیل یہ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ غریب صاحب بھی تھے لیکن بڑے متقی پرہیزگار تھے, ان کی بیوی امیر تھی, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ پیچھے سے ہوں گے نا کھیت کود, تو آپ نے فرمایا ہاں تم اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا, کئی لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ بیوی نے خاوند کے خرچے اٹھائے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ تم مجھے طلاق نہ دو, تو ٹھیک ہے چلو کام چلتا ہے تو چلتا جائے. دوسری دلیل ہے حضرت ایوب علیہ السلام, جب وہ بیمار ہوئے ہیں, ابھی نبی آ جاتے ہیں انسان کو, تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے کما کر حضرت ایوب علیہ السلام کو کھلایا ہے, تو ٹھیک ہے. پھر تیسری دلیل یہ ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ, جب ان کی نبی علیہ السلام کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو انہوں نے اپنا سارا مال آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا, آپ اسے صدقہ و خیرات کرتے رہے. تو معلوم ہوا کہ اگر عورت ہاتھ بٹاتی ہے, ساتھ دیتی ہے, تو اس پر فرض نہیں, لیکن شوہر کے ساتھ اس کا حسن سلوک اور احسان ہوگا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ عورت سے نا تنکح المرأۃ لاربع, 4 وجوہات کی وجہ سے عورت کے ساتھ شادی کی جاتی ہے. اس کے لحسبھا, اس کے حسب و نسب کی وجہ سے, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, اس کے مال کی وجہ سے. اور آپ نے فرمایا تم کامیابی حاصل کرو دیندار عورت سے شادی کر کے, اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ خاک آلودہ کرے, یہ محاورت. اب دیکھ لیں یہ 4 وجوہات, اور وجوہات بھی ہو سکتی ہے لیکن بڑی بڑی یہ 4 وجوہات ہیں.
पैसे की वजह से भी शादी की जाती है। मसलन अमीर माँ बाप हैं, जहेज खूब देंगे। अब देखें, ये माल ही है, ये जहेज क्या है? माल ही तो है ना, कि खूब जी पैसा देंगे। दूसरा जी, नेशनलिटी हासिल करने के लिए कि भी हमें वो चाइना अमेरिका का हम शहरी बन जाए, तो तोबा नौज बिल्ला बाज का धोखे से निकाह करते। फिर जब वो हासिल हो जाए उनकी शहरियत, शहरियत कहते हैं जी, तो बाद में हत्ता के बेवफाई करके तलाक दे देते। गलत बात। ये भी माल है, क्योंकि उनको पता है जब हम अमेरिका के चाइना के शहरी बन जाएंगे, हमें वो हकूक हासिल हो जाएंगे, तो उधर का रुपया पैसा इन्हें हासिल नहीं होगा। ये भी माल है। तीसरा, आजकल तो ये इसको समझा जा रहा है कि लड़की तो ठीक है, नमाजी हो, परहेजगार हो, जॉब करने वाली भी हो। ये खास तौर पर लड़कों की डिमांड होती है, ये भी माल की तलाश में है। वजह, आजकल कहते हैं जी दो पहिए हैं, दोनों मिलकर गाड़ी चलाएंगे। तो मैंने पहले बता दिया कि शरीयत ने औरत की नाजुक होने की वजह से उस पर यह जिम्मेदारी नहीं डाली कि उसको फर्ज कहा हो। बहरहाल ठीक है, एहसान है। तो आजकल फिर यही देखते हैं, मैंने कहीं से पूछा, क्योंकि लोग मुझसे पूछते रहते हैं मसले मसाइल, तो कहते हैं जी जॉब वाली चाहिए, और वो जॉब वाली वो सरकारी। अच्छा, शरीफ औरतें क्या हैं जो निचले तबके में हमारे इधर ट्यूशन पढ़ाती, ट्यूशन पैसे थोड़े हो ज्यादा हो, और नहीं तो हमारे जैसे है वो कुरान। बेगम साहब क्या कर रही है? बेगम जी वो नाजरा माशाल्लाह कुरान पढ़ाती है। अंदर से मसला क्या है? अपने खिलाफ भी तो बातें कर लेना, दूसरों के खिलाफ तो नहीं ना करनी। ये तो हक है भी, हमने तो सच्ची बातें करनी। तो अंदर से मसला क्या है कि चलो यार साथ दे रहे। ये वो भी नेक औरतें हैं जो सरकारी महकमों में, लेकिन हल्का सा उनका दुनियावीपन आ जाता है। तो ये जो होती है ना, बल्कि हमारे यहाँ माए माइए जो दादी नानी, जब हत्ता के जिनके शोहर फौत हो जाते हैं, तो वो बेचारी फिर कुरान पढ़ाने बैठ जाती हैं। उस हवाले से देहात में या शहर में तोहफे ताइफ, कोई सूट, कोई खाना पीना छोटा मोटा चलता रहता है। ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूं। ये भी माल है, माल की वजह से शादी है। तो और कुछ नहीं, तो सिलाई जो करेगी ना, कपड़े सिलेगी, सिलाई मशीन रखी। हाँ, अब ना असल में ना फंड सीखना ठीक है, मैं इसकी तैयद करूँ। वजह, हालात का कोई पता नहीं होता। अल्लाह ना करे अल्लाह की तरफ से हादसा पेश आ जाए, खामद फौत हो जाए, बेटी है अपनी, बहन है, बेवा हो जाए। और आजकल तो रिश्ते सही नहीं मिल रहे, नशई, जुआरी, हड हराम, तीन ऐब है। बल्कि मैं आपको हकीकत बताऊं, वो कहते हैं शादी नहीं करनी, कारोबार करना। वो साफ कहता है सुसर जो है ना, वो हमें कारोबार भी करवा दे, जहेज की लिस्ट पकड़ा देते हैं। शुरू शुरू में यही कहते हैं हमें माल की कोई जरूरत नहीं, 2 कपड़ों में आ जाए। बाद में मुतालबात शुरू हो जाते हैं। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, जो माशरे में हो रहा है, जो माशरे में हो रहा है। बाकी बड़े माशाल्लाह बड़े बड़े अल्लाह वाले, बाहर तो ऐसे मैंने केस देखे, वो सारा जहेज ही खुद तैयार करते हैं लड़के वाले, एक चीज नहीं लड़की से लेते, ऐसे भी हैं। तो बात हम कर रहे थे, माल की वजह से शादी की जाती है, हुस्न की वजह से, हस्ब और नसब की वजह से, और दीन की वजह से। तो मैंने आपको बताया कि ये अब वाकई मसाइल तो चल रहे हैं, तो ये वैसे करना चाहिए। जो हालात चल रहे हैं ना खतरनाक किस्म के, तो हमें जो है ना ये करना चाहिए। अब मसला ये है कि खूबसूरती, अब इसको तो इतना बढ़ा दिया गया है कि आप यूं समझ लें, ड्रामे, फिल्में, ब्यूटी पार्लर, सब वो चेहरे पर है। वो कौन सी ऐसी हिरवान है कि जिसकी खूबसूरती ना हो तो हिरवान आ जाए? हत्ता कि काली लड़की हो, हबशियों की बात अलग है, लेकिन इधर जो है ना
انکار کر دیتے ہیں, یعنی کہ حسن کو دیکھتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ دیکھنا چاہیے, لیکن اگر کوئی حسن نہ ہو, دین ہو, تو پھر اس کو ترجیح جو ہے وہ دینی چاہیے. لیکن ڈرامے فلموں والوں نے صورت ہی صورت, بس سیرت کا نام و نشان نہیں. ہاں ہم مانتے ہیں کہ نور اللہ نور ہے, لیکن دین بھی ہو, صورت بھی ہو, کیونکہ حدیث آ رہی ان اللہ جمیل یحب الجمال, کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے. اصل مسئلہ آتا ہے تقابل کرتے ہوئے, کہ ایک طرف آپ کو دین مل رہا ہے تو ایک طرف خوبصورتی ہے, تو آپ خوبصورتی کو ترجیح نہ دیں, دین کو ترجیح دیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ خوبصورتی کو دیکھیں ہی نہ. حدیث میں آ رہا ہے نا, تم دیکھو شادی سے پہلے لڑکی کو, تو وہ خوبصورتی کی وجہ سے تو ہے, تو وہ پھر نور علی نور ہو جائے گا. اگر کوئی مال والی بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, حسب و نسب والی بھی ہے, اور دین والی بھی ہے, تو یہ تو نور علی نور ہے. حسب و نسب کی بھی بات سنیں, کہتے ہیں جی اپنے برادری کے علاوہ کہیں بھی آئی شادی نہیں کرنی. اپنا بھتیجا چاہے نشئی ہو, ایسے ایسے سخت کیس ہیں. وہ کہتے ہیں جی بھئی ہمارے ہاں تو ایسا لگتا ہے جیسے برادری سے باہر شادی کرنا ہندو سے شادی کرنا ہے. توبہ نوز, یعنی کہ جیسا بھی ہے, بھتیجا ہے, بھانجا ہے, پاگل ہے, نکمہ ہے, نشئی ہے, جواری ہے, شادی اسی سے. اور اس میں ایک اور بھی وجہ ہے, بعض اوقات یہ سوچا جاتا ہے کہ جائیداد باہر نہ جائے. یہ پیچھے مسئلہ آیا تھا نا قرآن سے شادی کا, قرآن مجید سے شادی, لڑکی کو بٹھا دیا قرآن سے. وہ کیوں بھئی, وہ اتنے کھیت ہے سندھ میں, سندھ کا واقعہ نا, بڑی وہ کئی ایکڑوں میں کھیت ہے, باہر نہ چلے جائے, جماعت آئے گا, وہ کھا پی جائے گا. تو چلو قرآن سے شادی کر دے, روٹی کا کیا ہے, بہ کے کھاتی پیتی رہے گی, قرآن پڑھائے. پھر وہ گورنمنٹ نے ایکشن لیا اس میں. قرآن کی بھی یہ توہین ہے, قرآن کی بھی یہ توہین ہے, اور اس عورت کی بھی توہین. پھر آ جاتا ہے جی دین, دین کو ترجیح دو. دین کا مطلب یہی ہے بھائیو کہ ہمارے ہاں کیا سمجھا جاتا ہے دین, یہ پہلے سمجھ لیں. دیندار عورت سے شادی کرو, کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ جی 5 وقت کی نماز ہو, تہجد, قرآن پڑھے, اشراق پڑھے, روزے رکھے. یہ ناقص تصور ہے. صحیح تصور یہ ہے کہ وہ شوہر کے حقوق بھی جانے, یعنی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو اکٹھا کریں تو نیک عورت بنتی ہے. یہ تصور غلط ہے. وہ بیچارہ وہ شوہر بھوکا بیٹھا ہے, دے نفل پر نفل, تہجد پر صبح اٹھ ہی نہیں سکے. یہ کیسی دینداری ہے جی؟ شوہر کو کھانا دینے کی باری آئے تو لو جی نیند آ رہی ہے کیونکہ تہجد پڑھی تھی. نہیں, دینداری یہ ہے, آپ نے تو فرمایا تھا نفلی روزہ بھی شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نہ رکھے. ہاں فرضی رکھے گی, وہ تو اللہ کا معاملہ, لیکن نفلی عبادت شوہر کی مرضی کے بغیر نہیں ہے. حتیٰ کہ نفلی صدقہ بھی شوہر کی رضامندی کے بغیر نہیں دے سکتی. تو یہ میں نے اس لیے بات بتائی ہے کہ ہمارے یہاں نا دیندار نمازی کو سمجھا جاتا ہے, نماز پڑھ رہی ہے, تہجد پڑھ رہی ہے, پردہ کر رہی ہے. اور صرف پردہ کرنا, نماز پڑھنا دین نہیں ہے. اب ایک بہت ہی اہم مسئلہ وہ یہ, ہمارے یہاں عام طور پر نا, بلکہ اب تو تحریکیں بھی کئی چل رہی ہیں, یعنی کہ سنی کا سنی سے شادی, وہابی کا وہابی کے ساتھ. مسئلہ کیا ہے؟ کہتے جی بیوی چاہیے اہل حدیث. اچھا, ہم اس حوالے سے ضرور تائید کریں گے کہ ہم مزاج ہونا چاہیے. تو یہ نا اختلاف ہوتا ہے فرقے میں, کوئی رفع الدین کر رہا ہے, کوئی چھوڑ رہا ہے, تو کوئی ایسے سنی ہے, کوئی وہابی ہے, کوئی, تو یہ نا پھر اختلاف ہو جاتا ہے. تو بہت کم ہوتا ہے کہ بیویاں پھر ادھر آ جائیں. لیکن آپس میں جو ہے نا لڑکی لڑکے کی شادی سنی, وہابی, دیوبندی جائز ہے. بعض ایسے ہیں شدت پسند, یہاں سمجھ لیں, شدت پسند نہ کہیں, کٹر کہہ لیں مذہب. وہ کہتے ہیں نہیں جی من تو وہ بنی چاہیے دی,
لڑکا وہابی ہے تو وہابن لڑکی ہو، یعنی کہ مسلک والوں کی مسلک کے اندر ہی شادی ہو۔ اسلام کیا اس کی تائید کرتا ہے؟ میں نے کہا بہتر ایسے ہی ہے، لیکن تائید نہیں کرتا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب، فرمایا کہ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، یعنی کہ اہل کتاب کی عورت سے تم شادی کر سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہو۔ مستحب نہیں ہے، اچھا لیکن جائز ہے۔ یہ صحابہ نے شادی کی تھی جی، حضرت عثمان غنی نے، نائلہ عورت تھی وہ عصائی تھی، اس سے شادی کی ہوئی تھی حضرت عثمان غنی نے بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طلحہ بن عبید اللہ ہے جی، انہوں نے ایک یہودیہ عورت سے شادی کی تھی، جائز ہے لیکن بہتر نہیں، کیونکہ آپ کے بچوں کا بھی مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں جب بیوی لاؤ تو یہ سوچو کہ میں اپنے اولاد کے لیے کیسی ماں چاہتا ہوں۔ اب تربیت تو نہیں نہ ہوگی، کیا تربیت ہوگی؟ ہاں چونکہ اسلام نے جائز قرار دیا ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ المائدہ کی، اس لیے ہم پابندی تو نہیں لگا سکتے، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ بھئی ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ باقی ہندو آج کل تو ایسا ہو رہا ہے، دین آپ کہہ رہے ہیں، یقین کریں اخبارات میں آ رہا ہے کہ مسلمان عورت ہندو مرد سے شادی کر رہی ہے، اور ادھر وہ ہندو لڑکا مسلمان لڑکی سے شادی کر رہا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی دین ہی نہیں۔ مرتد ہے ایسے لوگ، مرتد، واجب القتل ہے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے۔ خاص طور پر یہ اداکار، ان کو تو بس مشہوری چاہیے، توبہ نعوذ باللہ، ان کا مذہب دولت اور شہرت ہے، بس عورت پوچھتے ہیں یہ عورت کو پسند نہیں کرتے۔ مسلمان یاد رکھیے عورت کو پسند کرتا ہے، اور دنیا دار عورت کو پوجتا ہے۔ یہ پوجنا ہی ہے کہ اسلام اجازت نہیں دے رہا ہندو عورت سے شادی کی، یہ بغیرت اٹھ کر اس سے شادی کر رہے ہیں۔ یہ ماضی میں مجھے پتہ نہیں، وہ نام میرے منہ پہ نہیں آ رہا، ایک ہمارے مسلمان عورت نے، اداکارہ تھی، عیسائی لڑکے سے شادی کی۔ اب تو عام اخبارات میں آ رہا ہے، یہ نہیں ٹھیک۔ اب یہ میں نے بات بتائی اس کی، اب اہم بات شادی کی عمر، نکاح کی عمر، ایک دو باتیں کر کے پھر ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہیں۔ قانون میں تو یہ ہے جی کہ 18 سال کی عمر کم از کم ہونی چاہیے لڑکی کی اور لڑکے کی شادی کے لیے، پھر شادی ان کی جو ہے نا وہ ہوگی۔ ہمارے یہاں باہر نے 18 سال لڑکی، 24 سال مرد۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے جب بالغ ہو جائے شادی کر دو۔ بالغ کب ہوتا ہے؟ 14-15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں۔ جو نشانیاں ہیں بلوغت کی، اس سے فتنہ فساد کم برپا ہوتا ہے، بے حیائی ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا کیا گیا؟ کہتے ہیں جی وہ تعلیم ہی اتنی لمبی رکھ دی ہے، وہ جب ایم اے کرے پتہ نہیں کیا کیا کرے۔ ایک خاتون آئی ادھر، لڑکی تھی تو مکالمہ کر رہی تھی، تو میں نے کہا آپ کی عمر کتنی؟ کہتے 32 سال۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، ابھی اس نے مکالمہ کر کے ڈگری حاصل کرنی ہے، پھر بعد میں کوئی جاب ملنی ہے، پھر شادی کا سوچیں گے۔ اب تو یہ حال ہے 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے، یقین کریں تعلیم حاصل کرنے میں 35 سال 40 سال، کم از کم میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں 25 سال سے اوپر ہو ہی جاتی ہے عمر اکثر کی، چلو وہ بھی گنجائش ہے۔ 35 سال 40 سال، یا وہ بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی، یہ تو 60 سال میں ہوں گے تو وہ تو 20 سال کے ہوں گے، ابھی ان کی بھی تعلیم مکمل کرنے والی ہوگی، تو کدھر جائے گا جی وہ؟ اس حوالے سے میں نے پٹھانوں کو ان کو دیکھا ہے، وہ 13 14 سال، میں مانتا ہوں کہ وہ بھی جلدی ہے،
لیکن وہ کر دیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے 32 سال کا باپ 16 سال کا لڑکا. 32 سال کا باپ کیوں بھئی؟ اس کی 15 سال کی عمر میں شادی کر دی لڑکے کی, ساتھ ہی لڑکا ہو گیا. اب لڑکا باپ ہوا 32 سال کا, تو لڑکا نہیں 16 سال کا ہوگا. یہ جوان ایسے اس کے دائیں بائیں چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے کیا ہوتا ہے 45 سال 50 سال بچہ بھی اتنا سا, اسے اپنی ہوش نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ افراط و تفریط. ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے, چلو جی, چلو کم از کم 18-20 سال کو کر دو شادی. وجہ ماں بھی تو اس نے بننا ہے نا, یعنی کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ وہ بچے کی جب ولادت کا معاملہ آئے تو اس کے اندر اتنی کیپیسٹی اور طاقت ہو کہ وہ ولادت والا معاملہ مرحلہ جو ہے نا وہ جھیل سکے. تو اب آپ دیکھ لیں رشد اور آئے تو پھر شادی کر دو. اصل مسئلہ چلے عمر کا بھی نہیں ہے, عقل ہونی چاہیے, رشد جسے کہتے ہیں. آج کل تو 30 سال عمر ہو جاتی ہے اور عقل نہیں آتی. ان کی کرکٹ ہی نہیں چھوٹتی, بچے بنے ہوتے ہیں, ہے جی, مونچھ داڑھی آ جاتی. اب ولی کے بغیر نکاح نہیں جی, ٹھیک ہے, کہتے جی ظلم کر دیا, جی ظلم کر دیا. لڑکی کی بھی رضامندی ہونا چاہیے. بھی اسلام دونوں کی بات کر رہے ہیں. اسلام کہتا ہے لڑکی کی رضامندی بھی لازمی ہے اور اس کا سرپرست بھی, کیونکہ یہ ناقص العقل ہوتی ہے. کوئی مسکرا کر دیکھے, یہ نہیں دیکھتی ماں باپ کو, باہر قدم اٹھا لیتی. بعد میں اللہ معاف کرے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, دلالوں کے ہاتھ لگ جاتی, باہر وہ بھیج دیتے ہیں اسے. ہوٹلوں میں اللہ معاف کرے پھر بھوک ہونا ہے, اللہ معاف کرے جس نے گھر سے قدم جو باہر نکال دیا, اب وہ اس کے حوالے ہے جس کے لیے اس نے قدم باہر نکالا ہے, جو مرضی اس کے ساتھ کرے. ہے کہ نہیں؟ کتنا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ جب عورت اپنے باپ کی دہلیز سے باہر قدم رکھتی ہے صرف ایک جھوٹی مسکراہٹ کی خاطر. پاگل ہوئی ہوتی ہے عورت, اسی لیے تو اس کو ناقص العقل کہتے ہیں. تو اس لیے اسلام نے کہا اس کا ولی ہو, لڑکی کا سرپرست ہو. اچھا جی, وہ اگر ظلم کر رہا ہو, ابھی اگر ظلم کر رہا ہے تو اسلام کہتا ہے کل عدم, لوگ بات ہی ختم ہو گئی. یاد رکھیے, یہ ثابت ہو جائے کہ لڑکی پر اس کا سرپرست ظلم کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی پیسوں کی خاطر سائیں جی نے 2 لاکھ روپے پکڑایا, بیٹی بیچ دی. جا کر دیکھ لے سندھ میں باپ اپنی بیٹیوں کو بیچ رہے ہیں. اب اسلام کہتا ہے اس کی ولایت کل عدم, ختم. کیوں؟ یہ ظلم ہے. کیا ہے یہ ولایت؟ سرپرستی اس وقت تک ہے جب تک کہ ولی ٹھیک ہے, عورت کے فائدے میں ہے, لڑکی کے. جب ظلم شروع ہوگا تو ولایت ختم ہو جائے گی. یہ مسئلہ سمجھ لیں. بڑا یہ دوسرے لوگ ہیں نا الہاد والے, دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. جی لڑکا جی باپ ایسے باپ ایسے, بیچاری پھر لڑکی کیا کرے؟ ہم کہتے ہیں لڑکی کلعدم ہو جائے گا نا اس کا ماں. ہاں پھر وہ کیا کرے؟ وہ بھی نہیں مانتا, وہ بھی نہیں مانتا. بھی پنچایت بیٹھے, دونوں کو منائے, دونوں کو راضی کرے. مختصر جو لوجی طریقہ نکاح کا, یہ فرض میں بتا دیتا ہوں, باقی ساری باتیں رسومات ہیں. کیسے دلچسپ بات. اگلا بھی جمعہ شاید نکاح پڑھی ہو یا فلسطین پر. فرض کیا ہے کہ لڑکا لڑکی, وہ لڑکا لڑکی ہوں گے تو شادی ہوگی, لڑکا لڑکی نہ ہوں گے تو شادی کیسے ہوگی؟ پہلے لڑکا لڑکی اور ان کی رضامندی, دلی رکاوٹ کوئی نہ ہو. کیا مطلب؟ لڑکا لڑکی تو ہے, رضامند بھی ہے, لیکن عدت ہے, حمل ہے, کوئی رضاعت ثابت ہوگی, جی دودھ پیا تھا جی یہ دونوں نے ایک ہی کا, تو بات ختم ہو جائے گی نا. رکاوٹ کوئی نہ ہو, پہلا فرض. دوسرا ولی, یعنی کہ لڑکی کی طرف سے مرد ہوگا, عورت نہیں. ماں ولی نہیں ہو سکتی, باپ نہیں تو چاچا, تایا, بھائی, حتیٰ کہ بیٹا, مردوں کی طرف سے سرپرست. یہ لازمی ہے. 2 فرض ہو گئے. تیسرا فرض ہے کہ لڑکی کی طرف سے 2 گواہ, یہ بھی لازمی ہے.
دو گواہی. لڑکے کی طرف سے تو وہ ہاتھ ڈال کر آ جائے کوئی مسئلہ نہیں, ہاتھ ڈال کر نہ چلے جانا کوئی مسئلہ نہیں. لڑکی کی طرف سے مسئلہ ہے. حق مہر تیسرا, یعنی کہ مسئلہ حق مہر, یعنی کہ چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو یہ فرض ہے. ہاں اسی وقت دینا یا بعد میں دینا, لیکن دینا فرض ہوتا ہے. چوتھا فرض ولیمہ. ولیمہ چاہے 2 بندوں کا کر دیں 5 بندوں کا کر دیں, ولیمہ کرنا فرض ہے. تو 5ویں یا 6ٹھی بات ایجاب و قبول, یعنی کہ اس گواہوں کی موجودگی میں کہہ دے لڑکا کہ بھئی میں قبول کرتا ہوں, لڑکی کہے مجھے یہ قبول ہے. باقی یہ غیر ضروری باتیں, کلمہ پڑھانا, نکاح کے موقع پر کلمہ پڑھو. مسلمان کر رہے ہو تم اسے, کافر کا نکاح پڑھانے آئے ہو. 3 مرتبہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے یہ کہنا بھی ضروری نہیں ہے. چھہارے یہ کون سی سنت ہے؟ چھہارے چوڑے کوئی سنت نہیں ہے. میں نے ایک گجروں کو دیکھا تو وہ تو ایسے کر رہے تھے, ایسے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا طریقہ ہے. حق مہر کا ذکر کرنا لازمی نہیں, طے ہونا ضروری ہے. حق مہر کا ذکر لازمی نہیں. آپ کو سب سے دلچسپ بات بتاؤں, یہ جو نکاح کا خطبہ ہے نا, اصل ایجاب و قبول ہے, وہ سنت ہے. یعنی کہ جب لڑکی نے کہہ دیا مجھے قبول ہے 2 گواہوں کی موجودگی میں, ولی کی موجودگی میں, لڑکا لڑکی نے کہہ دیا ایجاب و قبول ہو گیا, ولی اور 2 گواہ, یہ نکاح ہو چکا ہے. اب آپ کہیں گے نکاح کا خطبہ تو وہی پڑھا نہیں گیا, وہ سنت ہے. پھر طلاق دے کر ہی جان چھوٹے گی, ویسے نہیں. تو سب برادری کو بلانا ضروری نہیں. نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف کو نہیں بلایا. عبد الرحمن بن عوف نے نبی علیہ السلام کو اپنی شادی پر نہیں بلایا. وہ کہتے تھے اور ان کے لیے مصروفیات. تو لو جی, یہ میں نے شادی بیاہ پر بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.